بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم سورۃ فاتحہ کی فضیلت اور اس کے فوائد بیان کریں گے۔ ناظرین، سورۃ فاتحہ پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ سورۃ فاتحہ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ محترم ناظرین، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام بھی کافی تعداد میں موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو کہ دوسرے پیغمبروں کو عطا نہیں کی گئی تھیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں نے آپ کے پاس جو کتاب بھیجی ہے اس میں ایک ایسی صورت ہے، اگر وہ تورات میں ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں کوئی شخص گمراہ نہ ہوتا، اگر انجیل میں وہ صورت ہوتی تو کوئی عیسائی بت پرست نہ ہوتا، اگر زبور میں وہی صورت ہوتی تو کوئی شخص حضرت داؤد علیہ السلام کی امت سے غنی نہ بن کر پاتا۔ یہ اس لیے بھیجی گئی ہے تاکہ اس کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرے اور قیامت کے دن جہنم کے خوف سے اور عذاب سے خلاصی پائے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی صورت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سورۃ فاتحہ ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا مجھے اس پروردگار کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اگر روئے زمین کے دریا سیاہی اور تمام درخت قلم بن جائیں اور ساتوں آسمان اور زمینیں کاغذ بن جائیں اور ابتدائی عالم سے لے کر اب تک فرشتے اور تمام دنیا کے انسان اس کے فضائل لکھنا چاہیں تو اس کی فضیلت نہیں لکھ سکیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ ابلیس کو اپنے سر پر خاک ڈالنے کی نوبت 4 مرتبہ پیش آئی۔ ایک مرتبہ اس وقت جب اس پر لعنت ہوئی، دوسری اس وقت جب اس کو راندھا درگاہ کیا گیا، تیسرا اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، اور چوتھی نبوت اس وقت آئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ فاتحہ نازل ہوئی۔ ناظرین، اگر آپ دنیا کے غم و الام سے تنگ آ گئے ہیں، کسی جگہ پناہ نہیں ملتی، مسائل بے شمار ہیں، وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں، آپ کا بال بال قرض میں جکڑا ہوا ہے، گھر والے بھی آپ سے بدظن ہو چکے ہیں، دوستوں نے منہ موڑ لیا ہے، روزگار کی تلاش ہے لیکن روزگار نہیں ملتا، دن بدن غربت، تنگی دستی اور چلی جا رہی ہے، تو آج کی ویڈیو مکمل دیکھیے گا کیونکہ اس میں بہت سارے پیچیدہ مسائل اور ان کا آسان حل بتایا گیا ہے۔ افلاس کے دلدل میں آپ دھنستے چلے جا رہے ہیں، تو ایسے حالات میں آپ اس مالک حقیقی کی دربار میں سر جھکائیے جو کہ سب کی سنتا ہے اور سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی کریم نہیں، کوئی مہربان نہیں، کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے، کوئی سخی نہیں ہے۔ آپ اس مالک کو قومی مقام پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے اور یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اگر اس کا در بند ہو گیا تو پھر کوئی در آپ کے لیے کھلنے والا نہیں، اور اگر اس نے آپ کو عطا کرنے کا فیصلہ کر لیا تو کوئی آپ کو محروم کرنے والا نہیں۔ اس ایمان و یقین کے ساتھ سورۃ فاتحہ کا یہ عمل کریں۔ 40 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں اور سجدے میں چلے جائیں۔ بھیگی ہوئی آنکھوں اور قلب کی حرکت کے ساتھ اپنی پریشانیاں اپنے رب کے حضور رکھیں اور ان سے مدد مانگیں۔ انشاءاللہ اتنا ملے گا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا، کیونکہ وہ ذات تو دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ صحابہ کرام سے منقول ہے کہ جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں موجود ہے، اور جو کچھ قرآن حکیم میں ہے اس کا خلاصہ سورۃ فاتحہ میں ہے، اور جو کچھ سورۃ فاتحہ میں ہے اس کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر سورۃ فاتحہ کو ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے۔ ٹانگوں میں درد کے لیے اگر کسی کی ٹانگوں میں درد ہو، کسی طرح آرام نہ آتا ہو تو رات کو سوتے وقت یہ درد شدید ہو جاتا ہو تو اس کو دور کرنے کی غرض سے باوضو حالت میں سورۃ فاتحہ چینی کی پلیٹ پر لکھیں اور خالص روغن زیتون سے اس کو دھو کر اس تیل کو کسی چیز میں ڈال لیں۔ اس کے بعد 70 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کریں اور ہر روز رات کو سونے سے بیشتر اس تیل کی مالش کریں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں ہی فاقہ ہوگا اور درد کی شکایت رفع ہو جائے گی۔ کمر درد کے لیے سردی کے موسم میں موسمی اثرات کے باعث ہونے والی کمر درد میں افاقہ حاصل کرنے کے لیے باوضو حالت میں شیشے کی پلیٹ پر ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ لکھ کر روغن بلستان خالص سے اس کو پانی کی طرح دھو لیں، اور پھر اس طرح 70 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر کسی شیشی میں تیل محفوظ کر لیں۔ کمر درد ہونے کی صورت میں اس تیل کی خوب
اچھی طرح مالش کریں، انشاءاللہ درد میں آرام آ جائے گا۔ نصف سر درد کے لیے اگر کسی کو نصف یعنی آدھے سر میں شدید درد ہو اور کسی طرح آرام نہ آتا ہو تو دوسرے شخص باوضو حلق میں انگوٹھے اور درمیان والی انگلی میں اس کی کنٹھیوں کو زور سے دباتے ہوئے سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کرے اور پڑھتے ہوئے آہستہ آہستہ دونوں انگلیوں کو ماتھے کے درمیان پیشانی پر ملا دے اور سورت ختم کرے۔ یہ عمل 3 مرتبہ کرے اور 3 دن تک بلا ناغہ کرے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سورۃ فاتحہ کی برکت سے درد کو آرام آ جائے گا۔ تنگ دستی دور کرنے کے لیے جو کوئی یہی چاہے کہ اس کی تنگ دستی دور ہو جائے تو اس کی روزی فراغ ہو جائے، اس کے ہاں دولت کی ریل پیل ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد توجہ یکسوئی کے ساتھ 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو بھی دعا مانگے گا بارگاہ الہی میں قبول ہوگی۔ اس کی تندرستی سورۃ فاتحہ کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پردہ غیب سے اس کی روزی کے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ جس سے اس کی روزی فراغ ہو جائے گی، اس کی تندرستی خوشحالی میں بدل جائے گی۔ یقین کاملہ و توجہ یکسوئی کے ساتھ عمل کو بلا ناغہ جاری رکھے، بفضل باری اللہ تعالیٰ سے فیض ہوگا۔ اولاد کے اصول کے لیے اگر کوئی عورت بے اولاد ہے، اولاد کی نعمت سے محروم ہو اور چاہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اولاد کی نعمت سے نوازے تو اس مقصد کے لیے چاند کے پہلے مہینے کی پہلی جمعرات کو اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، درمیان میں 111 مرتبہ سورۃ فاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آمین پڑھ کر سادہ پانی کے ایک گلاس پر دم کرے۔ اس دم کیے ہوئے پانی کو تھوڑا تھوڑا دونوں میاں بیوی پی لیں۔ ہر جمعرات کو 7 جمعرات تک یہ عمل کریں، کسی بھی جمعرات کو ناغہ نہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس عورت کو حمل کرا پائے جائے گا اور اولاد کی نعمت سے سرفراز ہوگی۔ خاوند کو راہ راست پر لانے کے لیے اگر کسی کا خاوند بری عادت کا شکار ہو کر راہ راست پر نہ آتا ہو، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہو، تو ایسی صورت میں چاہیے کہ 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور ہر روز خاوند کو پلائیں۔ انشاءاللہ سورۃ فاتحہ کی برکت سے بھٹکا ہوا خاوند راہ راست پر آ جائے گا اور اس کی بری عادتیں چھوٹ جائیں گی اور وہ نیکی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ نظر بد سے بچاؤ کے لیے جس بچے کو بہت جلد نظر بد ہو جاتی ہو، وہ ہر روز کسی نہ کسی کی نظر بد کا شکار ہو جاتا ہو، تو چاہیے کہ باوضو حالت میں سورۃ فاتحہ لکھ کر تعویذ میں محفوظ کر کے بچے کے گلے میں ڈال دیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بچے نظر سے محفوظ رہے گا۔ اور فالج کے مرض سے بچنے کے لیے فالج کے مرض میں مبتلا افراد کے لیے سورۃ فاتحہ کی اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ جو بھی کوئی فالج کے مرض میں مبتلا ہو تو کسی دوسرے شخص کو چاہیے کہ وہ باوضو حالت میں شیشے کے برتن پر سورۃ فاتحہ لکھے اور اسے خالص روغن بلستان سے دھوئے ہوئے اس کے بعد 70 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر تیل پر دم کرے۔ یہ دم کیا ہوا تیل کسی شیشے وغیرہ میں ڈال کر محفوظ کر لے۔ ہر روز اس تیل کی مالش کرے، انشاءاللہ چند دنوں میں افاقہ ہوگا۔